اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. آیت مبارکہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ کی توفیق سے، یہ ایک آیت کا ایک حصہ ہے جو ہمارے آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان اللہ کی وہ پیاری اور برگزیدہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے ایک خاص اور عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کے بنانے کا مقصد ہی میری عبادت ہے۔ باقی ساری مخلوقات ہیں اللہ کی، حتیٰ کہ عظیم ترین مخلوقات جسے انسان بھی اپنے آپ سے عظیم سمجھتا ہے، جنہیں ملائکہ اور فرشتے کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے اس محبت کا اظہار نہیں فرمایا۔ یہ تو فرمایا ہے عباد مکرمون، میرے پیارے بندے ہیں، معزز ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا ان کے ہاں تصور بھی نہیں، ان کے ہاں صرف اطاعت ہی اطاعت ہے، ہر وقت اسی فکر میں ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے، جو ہی حکم ملتا ہے فوراً بجا آوری کرتے ہیں، نہ تعویل کرتے ہیں، نہ حیل و حجت کرتے ہیں، نہ بہانے کرتے ہیں، نہ ٹالو مٹول کا ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہے، بلکہ اللہ کے حکم پر فوری عمل۔ بس مخلوق اللہ کی بڑی عظیم ہے، لیکن اس کی تخلیق کا بھی اللہ نے یہ مقصد نہیں بیان فرمایا کہ انہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ از خود ہی اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا تو فرمایا کہ میں نے اسے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسان اللہ کے لیے ہے، باقی ساری مخلوقات انسان کے لیے ہیں۔ حیوانات ہیں، ہم ان سے وہ ہمارے کام آ رہے ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ روشنیاں ہیں، یہ دنیا کی رونقیں ہیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ حیوانات ہیں، جمادات ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کے لیے ہیں، لیکن انسان اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے جب پیدا فرمایا تو اسے راہ دکھانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے
زندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ہی انتظام و انصرام کیا ہے، اور وہ انتظام کس صورت میں کیا؟ آسمانی ہدایت کی صورت میں۔ جب سب سے پہلا انسان جو انسانیت کے باپ ہیں جناب آدم علیہ السلام، جب انہیں دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اے آدم، تم زمین پہ جا رہے ہو، اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ پہلا حکم تھا۔ اب تم دونوں زمین پر چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جنت سے زمین پہ جا رہے ہو، مت سمجھنا کہ تمہارا اور میرا ناتا ٹوٹ گیا ہے۔ میں تمہارا خالق ہوں، تم میری مخلوق ہو۔ تم سے غلطی ہوئی، اس کی سزا کے طور پر تمہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ اب دنیا کی زندگی میں جو کچھ معاملات تمہیں پیش آنے والے ہیں وہاں مکمل رہنمائی ہم کریں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے آتی رہے گی، تمہاری رہنمائی میں خود فرماؤں گا، لہٰذا کسی اور سے نہ ہدایت لینے کی ضرورت، نہ اپنی من مرضی کے تحت تمہیں زندگی گزارنے کی اجازت۔ یہ سب کچھ میری طرف سے ہوگا، یہ خصوصی انتظام ہے۔ اور پھر یہ ہدایت کا ایک تسلسل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے وقفے کے ساتھ یکے بعد دیگرے مختلف ہستیوں کا انتخاب فرمایا۔ کبھی جناب نوح علیہ السلام اس دنیا میں آ رہے ہیں اور آ کر اپنی قوم کو، جو بھولی بصری قوم ہے، جو حقیقت کو بھول چکی ہے، گمراہی کے راستے پہ چل رہی ہے، اسے آوازیں دے دے کے بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے دل کے دکھ کے ساتھ اسے بلاتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ یہ تمہارا معصیت نافرمانی والا رویہ، یہ باغیانہ انداز زندگی، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے صحیح معنی میں بندے بن جاؤ۔ ادریس علیہ السلام آتے ہیں، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے صحائف لے کر آتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام پر باقاعدہ کتاب تورات اتری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ وہی تسلسل ہے اس ہدایت کا جو آدم کو فرمایا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک جامع شخصیت جو جامع الکمال ہے، جس میں ہر خوبی ہی خوبی ہے، ویسے ہر پیغمبر میں تمام خوبیاں ہی ہوتی ہیں، خامی نہیں ہوتی کیونکہ وہ معصوم ہوتا ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے کامل، مکمل اور اکمل بنا دیا، اور ان پہ جو کچھ اتارا اسے اللہ رب العزت نے ایسی تائید عطا فرمائی اور فرمایا وَمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، جو چیز محمد پہ اتری ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی حق ہے، باقی کسی کی بات
درست ہو سکتی ہے، امکان ہے، لیکن غلطی کا امکان صحت سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی حد تک، آپ کی ذات کی بھی اللہ نے گارنٹی دی، آپ کی بات کی بھی اللہ نے گارنٹی دی، اور فرمایا وَمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ پہ جو کچھ اترا ہے وہ حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے امت کو یہ الفاظ اسی طرح سے ادا کیے اور فرمایا اے میری امت کے لوگوں، یاد رکھو میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، کچھ صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین لکھا کرتے تھے، کچھ لوگوں نے رائے دی کہ بھائی دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں بھی ہوتے ہیں، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، انسان سے غصے میں وہ بات بھی نکل جاتی ہے جو وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوتا، اس لیے ہر بات نہ لکھا کرو۔ لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ہر چیز لکھو، اس لیے کہ میری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ کے الفاظ، آپ کی نطق، آپ کے الفاظ کی ادائیگی، آپ کی زبان مبارک مکمل ہمارے اختیار اور ہمارے حکم سے چلتی ہے۔ تو جس کی زبان ہی اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اپنی اس کی کوئی ذاتی خواہش ہے ہی نہیں، اپنی اس کی مرضی ہے ہی نہیں، وہ تو بولنے سے پہلے بھی یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے۔ جب رب کی طرف سے حکم آتا ہے پھر وہ اپنی امت کو بتاتا ہے۔ ایسا نبی اللہ رب العزت نے کامل ہدایت دے کر بھیجا، اس کی زبان کو ہر چیز سے محفوظ کیا، خواہشات سے محفوظ کیا، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولے گا، ناراضگی اور غصے میں بھی بات کرے گا تو حق سے ہٹ کے نہیں کرے گا۔ یہ ہے ہدایت کا وہ انتظام۔ اللہ نے ہدایت بھیجی بھی، پھر اس ہدایت کو محفوظ بھی فرمایا اس طرح سے کہ جو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان پہ اترنے والی جو ہدایت ہے وہ ہر لغزش سے، ہر خطرے سے، ہر پھسلن سے، ہر الجھن سے محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد یہ سارے انتظامات کر لینے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ حکم نازل فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اے لوگو، ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، ہر اعتبار سے محفوظ ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں تمہیں کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ تمہارے لیے یہ اسوہ بھی ہے، تمہارے لیے یہ قانون بھی ہے، لہٰذا رسول کو سامنے رکھو، رسول کی زندگی کو سامنے رکھو اور رسول کے پیچھے پیچھے چلنا اپنا وتیرہ بنا لو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بلکہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اگر اللہ کی اطاعت چاہتے ہو تو اللہ تمہیں آ کے نہیں بتائے گا کہ میری اطاعت کیسے کرنی ہے، اس کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیج دیا ہے۔ اب محمد الرسول اللہ کی جو ذات ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، وہ عام نہیں بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اب محمد الرسول اللہ کی جو بات ہوگی وہی اللہ کی ہوگی، محمد الرسول اللہ کی جو رضا ہوگی وہی اللہ کی ہوگی۔ اللہ کی رضا کو جاننے کے لیے، اللہ کی ناراضگی کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پہ نگاہ ڈال لیا کرو۔ اگر آپ اس چیز کو پسند فرما رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی بھی یہی پسند ہے۔ اگر آپ
نفی میں سر ہلا رہے ہیں تو جان لو کہ اللہ کی اس پہ ناراضگی ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب ہدایت کی ضمانتیں اور گمراہی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام معیار ہیں، یعنی آپ کے ذریعے سے ہی ہدایت کا پتہ چلے گا، آپ کے عمل کے ذریعے سے ہی ہم ماپ سکیں گے کہ ضلالت اور گمراہی کیا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں وہ ہدایت، جو آپ کرتے ہیں وہ ہدایت، وہ حق، جس کو آپ پسند فرماتے ہیں وہ سچ، جس سے آپ بیزار ہیں، جو آپ نے نہیں کہا، جو آپ نے نہیں کیا، وہ ہدایت اور حق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محمد فرق بین الناس، محمد ہی لوگوں کے درمیان فرق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہی پتہ چلے گا، آپ کے عمل سے ہی پتہ چلے گا۔ جو عمل ہمارا رسول اللہ کے عمل سے ٹیلی کرے گا، مطابقت کرے گا، وہ حق ہے۔ ہمارا جو عقیدہ رسول اللہ کے عقائد سے ملے گا وہی حق ہے۔ ہماری جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت سے مطابقت رکھے گی وہی حق اور وہی سچ ہے۔ صرف نیکی کے ارادے سے محض کوئی عمل کر لینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے نیکی کے ارادے سے کیا ہے، نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کی تائید نہ کرے۔ آپ امہات المومنین کے پاس 3 آدمی آئے تھے، مشہور روایت ہے، آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عبادت، آپ کے معمولات پوچھے، انہوں نے بتائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اس ٹائم تہجد پڑھتے ہیں، اتنا ٹائم آپ آرام فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے کس طرح رکھتے ہیں، بیچ میں چھوڑتے بھی ہیں کبھی رکھتے بھی ہیں۔ تو ان صحابہ نے، حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے اس عمل کو معمولی جانا کہ یہ تھوڑا عمل ہے، اور اپنی عقل سے سوچا کہ ٹھیک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے ہیں، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ لقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر کی گارنٹی آپ کو حاصل ہے، آپ کو اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں اس سے کہیں زیادہ اللہ کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید زیادہ سجدے کرنے میں اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہے، انہوں نے سمجھا شاید زیادہ روزے رکھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو کسی نے کہا میں زندگی میں شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کی عبادت میں ہی زندگی بسر کر دوں گا، دوسرے نے کہا میں زندگی بھر روزہ نہیں چھوڑوں گا، کسی نے کہا ساری رات سوؤں گا نہیں، اللہ کی عبادت ہی کروں گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے بلایا اور فرمایا کہ اقلتم قضا و قضا، تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے ہی یہ کہی ہیں، اور ہمارا ارادہ اچھے کام کا ہی ہے، برے کا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ناراضگی کا اظہار فرمایا، ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا دیکھو میں نے نماز بھی رات کو پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو بندہ میرے طریقے سے منہ موڑے گا، وہ آپ کے طریقے سے منہ نہیں موڑ رہے تھے، آپ کی اطاعت کے جذبے سے ہی یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ جو فارمولہ، جو طرز زندگی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، عبادات کا جو انداز آپ کا تھا، ان کا انداز اس کے علاوہ تھا، یا وہ اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میری سنت سے اعراض کر رہے ہو، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو بھی میری سنت سے ذرا برابر بھی دائیں بائیں ہوگا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت آپ سے محبت کے دعوے کرتی ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی تعلیمات کو حق جانتی ہے، لیکن اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ امت کے لیے اسوہ تھے، آئیڈیل تھے، نمونہ تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عملاً نمونہ نہیں مانا۔ اگر انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، عبادت آپ کی عبادت کے مطابق ہو جائے تو ہماری کتنی بناوٹی عبادات ہیں جن کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کے معاملات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے مطابق ہو جائیں تو پھر بہت سارے ہمارے معاملات ختم ہو جائیں، غلط ثابت ہو جائیں۔ اسی طرح بہت سے رسم و رواج لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر آدمی سامنے رکھ کے زندگی گزارے تو ہمارے غم میں کوئی ماتم نہیں رہے گا، ہمارے غم میں تعزیہ نہیں رہے گا، ہمارے دم میں گریبان چاک کرنا، چہرہ پیٹنا، یہ ساری چیزیں ہمارے عمل سے خارج ہو جائیں گی، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز نہیں ہے۔ ہماری خوشیوں میں اتنا کچھ شامل ہو چکا ہے، ہماری شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اس میں اللہ کی معصیت، اس میں اسراف، پیسے کا ضیاع، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تکلفات، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم اسے نمونہ بنا لیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو خوشیاں ہیں اس میں 2 عیدیں تو آپ کو ملیں گی، تیسری چوتھی عید کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ جب تک انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنے لیے راہبر، رہنما، پیشوا سمجھتا رہے گا اور اس کو کافی جانے گا تو تب تک وہ شخص ہدایت پر ہے۔ یہی بات رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پہ رہو گے۔ اگر آپ کی پیروی کو چھوڑ دیا تو پھر کوئی ضمانت نہیں کہ تم ہدایت پہ رہو گے یا نہیں رہو گے، بلکہ 100% ہی امکان ہے کہ آدمی ہدایت پہ نہیں رہے گا، اس کے عمل میں بدعت شامل ہو جائے گی، اس کے عقیدے میں شرک آ جائے گا، اس کے معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آئے گا وہ سنبھالنا چاہے گا اپنے آپ کو لیکن سنبھال نہیں سکے گا۔ آج کتنی خرافات ہیں، کتنی بدعات ہیں جن سے لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کہنے والے کہتے ہیں جناب کل کراؤ، تیجا کراؤ، ساتہ کراؤ، 40واں کراؤ۔ اب ہر آدمی دل سے اس کو برا جانتا ہے، بھلے وہ کرانے والا ہی کیوں نہ ہو، دل سے برا بھی جانتا ہے، بسا اوقات اظہار بھی کرتا ہے، لیکن اب یہ بیماری اس طرح سے اسے چمٹ چکی ہے کہ وہ بیچارہ اپنا دامن اس سے نہیں چھڑوا سکتا۔ اگر ہم ایسی تمام خرافات سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنائیں، آپ کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، اس میں اپنی سمجھ، اپنی بوجھ اور اپنا فلسفہ اس کو داخل نہ ہونے دیں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عام طور پر ہوتا ہے آدمی یہ سمجھتا ہے میں اس طرح سے کاروبار کر لوں، جھوٹ بول کے سودا سلب بیچ لوں، منافع کما لوں گا، میرا مال بڑھ جائے گا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے میرا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لفظ کو ہی اپنے لیے مفید اور فائدہ مند سمجھتے تھے، اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو حل نہیں کرتے تھے۔ بظاہر کسی چیز میں جتنا بھی نفع نظر کیوں نہ آ رہا ہو وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ محاکلہ، بے محاکلہ کیا کرتے تھے، یا مخابرہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زمین حصے پہ دیا کرتے تھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں منع کیا، بعد میں بھلے آپ نے اجازت دے دی تھی کچھ شرطوں کے ساتھ، پہلے آپ نے منع کیا۔ اب یہ تفصیلی بات ہے، اگر اس طرف بات چلی گئی تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ عمل کرتے تھے، اپنی زمینیں مزارع کے حوالے کر دیتے، کام کاج وہ کرتا، محنت وہ کرتا، ہم اسے 2/3 یا 1/3 یا 1/4 پیداوار میں سے حصہ دے دیتے اور باقی ہمارا ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سے منع کیا۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے چچا آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کر دیا ہے، آج کے بعد کوئی زمین حصے پہ نہیں دے گا۔ رافع کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کام سے منع کر دیا کان لنا نافعا، جو ہمارے فائدے میں تھا۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا فائدہ اس میں ہے، انسان ظاہر بین ہے، لیکن کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں ولیکن طواعیت اللہ ورسولہ انفع، حقیقت یہ ہے کہ اصل نفع اللہ رسول کی اطاعت میں ہے۔ یہ ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گرویدے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پروانے، آپ سے محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے، جو ظاہری نقصان بھلے جتنا بھی ہو وہ اپنے لیے نفع مند اور سود بخش اگر کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو اللہ رسول کی اطاعت کو سمجھتے ہیں۔ تو اصل فائدہ کس میں ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی طرف سے تم پہ رحمت ہوگی۔ اللہ رسول کی اطاعت کرو، ہدایت پاؤ گے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت، صحابی کہتے ہیں، سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ کی اطاعت کو ہی اپنے لیے نفع بخش سمجھا، انہوں نے پھر کامیابیاں بھی سمیٹیں، انہوں نے عزتیں بھی پائیں، انہیں رفعتیں اور بلندیاں بھی ملیں۔ غلامیاں کرنے والے لوگ، اسلام سے قبل غلام رہنے والے لوگ، ایک وقت آیا جب اللہ اور رسول کی اطاعت میں آئے اور رسول اللہ کے متبع بن گئے، تو پھر صورتحال یہ تھی کہ وقت کے حاکم بھی وہی بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی علاقے کا گورنر بنایا تھا، پھر کسی وجہ سے انہیں واپس کسی کام کے لیے واپس بلایا، تو سب سے پہلا سوال امیر المومنین نے یہ کیا کہ اپنے مسلح پہ یا اپنی مسند پہ اپنی ذمہ داری کس کو سونپ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی فلاں آدمی کو سونپ کے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک غلام؟ انہوں نے کہا ہاں، سب سے زیادہ کتاب اللہ کا قاری وہ ہے۔ تو کتاب اللہ سے جڑنے کی وجہ سے، رسول سے جڑنے کی وجہ سے، اللہ سے جڑنے کی وجہ سے، جب کتاب اللہ سے عقیدت اور محبت دل میں بنا لی، رسول اللہ کی اطاعت کو اپنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنی منزل اور اپنا مقصود بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غلاموں کو بھی وہ عزتیں عطا فرما دیں کہ اب انہیں بڑے بڑے صحابہ جو سردار کہلایا کرتے تھے وہ بھی اپنے مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں اور اپنا جانشین بناتے ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بڑے پریشان ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں، کبھی واپس مڑ کے نہیں دیکھا کہ وجہ کیا ہے، آج اتنی الجھنیں کیوں ہیں ہماری زندگی میں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا جذبہ جو تھا وہ ماند پڑ گیا ہے۔ اگر آج بھی ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت
اسی جذبے کے ساتھ، اسی سرشاری کے ساتھ کریں جس سرشاری اور جس جذبے سے صحابہ کیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ آج بھی ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں متبع بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور اپنی عبادت اور اپنے لیے اخلاص کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔